السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNI نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ شاعر روایتی ہو یا جدید، وہ انسان ہوتا ہے، اور انسان ایک سماجی ذی روح ہے۔ وہ اپنے معاشرے اور سماج سے الگ ہو کر نہ تو کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک حساس شاعر اپنے معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ انہیں شدت سے محسوس بھی کرتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر و صحافی صلاح الدین نیّر مدیر خوشبو کا صبر کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اجلاس کا آغاز پیر کی شام مقررہ وقت پر ہوا۔ ادارہ میرا شہر میرے لوگ کی جانب سے ہر ماہ اس اجلاس میں دنیا فانی میں اپنا نام امر کر جانے والی خداور شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے۔ صغرا ہمایوں مرزا، معصومہ بیگم، بلقیس علاء الدین کے علاوہ روڑا مستری کی خدمات کے اعتراف میں ادبی اجلاس و مشاعرے کا میڈیا پلس میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جہانگیر احساس نے مذکورہ خواتین کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ مقصود علی خان نے گئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے سے زیادہ موجودہ دور میں ایسی محفلیں سجنی چاہیے۔ نائب صدر ادارہ میرا شہر میرے لوگ قاضی فاروق عارفی نے اس اہم اجلاس پر روشنی ڈالی۔ ایڈیٹر پیغام ٹی وی یم واجد نے موجودہ دور کے مشاعروں پر تنقید کی۔ اس محفل میں پہلی مرتبہ شامل ہونے والے صحافی ڈاکٹر حبیب امام نے اپنے لفظوں کا جادو بکھیرتے ہوئے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالی۔ مشہور و معروف صحافی یم ماجد نے اپنے خطاب میں کہا کہ نیّر صاحب کی محبت انہیں اس جلسے میں کھینچ لاتی ہے۔ سینئر صحافی عزیز احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ جن خواتین کو آج یاد کیا جا رہا ہے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اب یہاں میں بات کروں گا صلاح الدین نیّر صاحب کی، جو نہایت رواں بہروں میں شدید داخلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ذات کے نہاں خانے اپنے طلسم کو توڑ دینا چاہتے ہوں، جیسے کوئی سایہ ہر شے پر محیط ہو جانا چاہتا ہو، خود میں ڈوب جانے اور خود کو دریافت کرنے کی للک تمام حائل پردوں کو چاک کر دینا چاہتی ہو۔ ان کی شعری کائنات بسیط اور متنوع ہے۔ موجودہ معروضی حالات اور شاعری کے علاوہ مشاعروں کی محفلوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ کس طرح لڑکیوں کا مشاعروں میں استحصال کیا جانے لگا ہے۔ ایسے ماحول میں رنگ تغزل کو برقرار رکھنا دشوار ہو گیا ہے۔ منفرد محفلوں کی خواہش میں شاعری کا حسن پامال ہونے لگا ہے۔ وقت کے ساتھ تہذیب کے دھارے رخ بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، اقدار بدل گئی ہیں۔ مشاعرہ ادبی ہو یا نعتیہ، اس میں باشعور شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ محفل اس وقت تک صحیح ہے جب تک اس میں باشعور حضرات شریک رہیں۔ اس سے مراد صرف باشعور مرد حضرات۔ لیکن جب اس محفل کو خواتین و لڑکیوں کے ذریعے رونق بخشنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ادب کی محفل نہیں بلکہ بے حیائی کا اسٹیج بن جاتا ہے۔ صلاح الدین نیّر نے ایسی ادبی محفل کا ذکر کیا تو صحافی عزیز احمد ناراض ہو گئے، تو مجھے لگا کہ شاید نیّر صاحب نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ اسٹیج سے اٹھ کر جانے لگے تو نیّر صاحب نے اپنی تقریر روک دی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں میں سوچنے لگا کہ مشاعرہ ہو یا ادبی محفل، یہ تو ہمیشہ سے آزاد ہی ہوتا ہے، بس اس میں شامل حاضرین کا کام داد کے ڈونگے برسانا ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے بھی شعراء و صحافی دانشور نقاد ہوتے ہیں جو کئی طرح کے غلام ہوتے ہیں، کوئی بیوی کا، کوئی سرکار کا، کوئی حالات کا، تو کوئی انتظامیہ کا غلام ہوتا ہے۔ خیر، آخر میں مائک سنبھالا پروفیسر ایس اے شکور صاحب نے، جو ہمیشہ سے ہی معتدل رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، سب کی سنتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں۔ انہوں نے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیّر صاحب کی کاوشیں ہیں کہ اس اجلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ چلتے چلتے بس میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے دائرے کار کے اندر ہر طرح کے معاملات، خواہ معاشرتی، ادبی، سماجی یا مذہبی ہوں، ان معاملات میں ہر کسی کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہونی چاہیے، جس میں ہر شخص اپنے حدود خیود کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا موقف سامنے رکھ سکے۔ کسی کے غلط کاموں پر تنقید کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو رائے دی جا رہی ہو وہ سبھی کو پسند آئے۔ کسی کو کسی کی بات سے اختلاف ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن ناراضگی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کو کسی طور سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی قسم کے مسئلے کا مثبت حل نہیں نکال سکتے۔ تاہم
इस इजलास में नायब सदर इदारा मेरा शहर मेरे लोग काजी फारूक आरफी ने इदारे की सरगर्मियों पर रोशनी डाली, जबकि इस तक़रीब की निज़ामत लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। बाद अज़ां शोरा ने अपना अपना कलाम सुनाते हुए महफिल को यादगार बना दिया। खवातीन, आप जो बोल रहे हैं खवातीन, इतना लिखे हैं खवातीन के किस्से, उनके मकतूब, आपकी ताई वो लड़कियों से मेरी बात वो ऐसा है। अरे पूरा भरा हुआ था कुछ लोग सब खवातीन के बारे में क्या है बोलो आप। चलिए बात आगे एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। चलिए मैं यही नाखुशगवार माहौल आ गया था, फिर से हम इस माहौल को खुशगवार बनाने के लिए ये बड़ा अच्छा आज सिलसिला चल रहा था, मगर आखिरी वक्तों में कुछ आइए इसका उन्वान एक है क्या है, अच्छा ही बयान करी ना। नहीं साहब, आप जो तय हो रहा है उसको नहीं सफे करना ही करना आप करना नहीं, मेरे वर्ग भी नहीं करना चाहिए। आप दोनों पहले भी करना है, गलत तो इतना कर लेना। हमें सबमिशन नहीं हटना। अरे सदारत उसके रखते बड़े शायर और ये याद रफ्ताराना सिलसिला है और यहाँ उन्हीं पर बात होनी चाहिए जिन शख्सियतों को यहाँ पर जिक्र किया गया, जिन पर खिदमत पेश किया जा रहा है, वो बात ही होने चाहिए, मगर अलग मौजू हो जा रहा है। चलिए मैं इस सिलसिले को यहाँ खत्म करता हूँ।